السلام علیکم. محمد رسیق اپنے اسپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. لوگ ایک سوال پوچھ رہے ہیں یا کہہ دیں کہ یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے پیکا ایکٹ واپس لینے کے حوالے سے یہ ایک دم کیا ہو گیا، جا کیوں گئے، کیا ہو گیا. جب دیکھا کہ وہ پیکا ایکٹ میں جو ترامیم ہے اس کا ایفیکٹ نہیں ہونا، اندر کی کہانی یہ ہے انہوں نے سخت ایکشن تو لے لیا. اب سخت ایکشن لینے کے بعد برادری خلاف پڑی ہے. 26ویں آئینی ترمیموں کے بعد بوکلا برادری ان کے خلاف اتنی بڑی چپیڑیں پڑی ہیں، الیکشن ہار گئے ہیں. وہاں کیا ہونا ہے، اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کے انتہائی اہم ریمارکس کے اور کورٹوں میں باقی معاملات کیا چل رہے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے رؤف عطا صاحب نے آج انہوں نے پیکا ایکٹ لینے کا واپس کہہ دیا. بھئی پہلے دن سے آپ سوئے رہے ہیں، آپ کو پہلے دن نہیں آنا چاہیے تھا. جب یہ بن رہا تھا اس وقت نہیں آنا چاہیے تھا. اس وقت زبان اعزازیہ ظاہرہ کے خلاف بات ہو رہی تھی. ہماری بار ایسوسی ایشن بار کونسل کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ تو کھل کے باتیں کرتی ہے، وہ تو پیچھے نہیں ہٹتی اس سارے معاملے کو اگر سامنے رکھیں. لیکن اس طریقے سے تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ ان کو ان ایسے طریقوں سے لے کر چلیں اور کہیں کہ یہ سارا نظام ٹھیک ہے. کیسے نظام ٹھیک ہے؟ آج ہمارے دوست ہیں اعظم تاڑا اور راسن بون، وہ جو مرضی کہہ دیں پیکا ایکٹ کی ترمیم، یعنی کیا انہوں نے نہیں کی؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا؟ سارا پتا تھا. اور پہلے دن ہی کیوں نہیں آواز اٹھائی گئی؟ اب آواز اس لیے اٹھائی کہ اب پبلک سینٹیمنٹ ان کے لیے بہت برے ہو گئے ہیں. پبلک سینٹیمنٹ کی دو مثالیں میں آپ کے سامنے پہلے دے بیٹھا ہوں. ایک تو آپ نے دیکھا کہ الیکشن ہار گئے، لاہور ہائی کورٹ کا بہت بڑا الیکشن ہے، بہت بڑا ڈینٹ پڑا ہے، ورنہ یہ بنائے بیٹھے تھے کہ الیکشن لے گئے. اب وہ وجہ کیا تھی؟ بار کاؤنسلز میں یہ تھے، ابھی بار کاؤنسلز کے الیکشن آنے والے ہیں، پنجاب بار کاؤنسل کا بھی، باقی کا بھی. وہ ان کی کوشش ہے کہ وہ ڈیلے ہو سکے، کیونکہ 804 نمبر وہاں بھی کام کر گیا ہے، وہاں بھی ان کے لیے مشکل ہو گیا. اب اس کے بعد اختر حسین کا استعفیٰ آ گیا. یعنی اب یہ گروپ کے طور پر اپنے آپ کو آگے لا کے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں ہم اس سارے سسٹم. لیکن لوگوں کو سمجھ ہے سارے مسئلے کی، لوگوں کو بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، کیسے کن حالات کے اندر معاملات یہ چاہ رہے ہیں. اور اب تیسرا جو کام ہے وہ پیکا ایکٹ کے اگینسٹ انہوں نے یہ ایکشن لیا ہے. لیکن ہماری وکلا برادری شاید اس بات کو قبول نہ کرے. بار ایسوسی ایشن میں، بار کاؤنسل میں ہم یہ ساری باتیں لے کر گئے، وہاں بھی اب الیکشن دیکھیں نا آپ، ہفتے والے دن کا الیکشن اتنا گہما گہمی تھی اور واضح طور پر وہ الیکشن ون سائیڈڈ تھا کہ عمران خان اور 804 کا الیکشن تھا. اور جو میں نے ایک اسیسمنٹ کرتے ہوئے وہاں جو بات کہی تھی وہی ثابت ہوئی. جیسے سردار اعجاز اسحاق خان نے انتہائی اہم ریمارکس کیوں دیے ہیں. گریڈ 21 کی افسر شہزادی بانو غزنوی کی مسلسل OST رہنے کے خلاف اور گریڈ 21 سے گریڈ 22 میں ترقی کے لیے ہائی پاورڈ بورڈ میں نام شامل کرنے کی درخواست پر اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے FBR کے متعلقہ افسران کو جمعرات کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا. ایسا ہی ایک کیس میرے پاس پہلے بھی آیا تھا. اس کیس میں ہائی پاورڈ بورڈ شامل تھا جو بہت پاورفل ہے. انٹیلیجنس افسر نے 3 لائن کی ایک رپورٹ لکھی اور سارے کا سارا بورڈ لیٹ گیا. ٹھیک ہے، ان کی انکوائری آئے، انویسٹیگیشن آئے، آبزرویشنز آئیں، لیکن یہ کیا سب کے اوپر بھاری ہو جائے گا؟ یہ بڑا ایک اہم سوال اٹھایا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا مشکل کام ہے ان کے لیے، اتنا آسان کام نہیں ہے. انشاءاللہ العزیز آپ بہتری کی امید رکھیں، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں. اور ہم تو کوشش یہی کرتے رہیں کہ آپ کو یہی بتاتے رہیں کہ بہتر ہوگا انشاءاللہ، حالات بھی بہتر ہوں گے، چیزیں بھی آگے بہتری کی طرف جائیں گی. اور چین سے جو حاصل کی گئی 24 کروڑ ڈالر میں سے گوادر کا نیا بین الاقوامی ہوائی اڈہ جو ہے 2024 میں مکمل ہو گیا. ابھی تک پروازیں شروع نہیں ہو سکیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے. اور آج بجلی اور پانی کی قلت ہے. اور یہاں یہ سوچنا پڑے گا. دیکھیں نا آج آپ کے سامنے دبئی کہاں ساحل سمندر پہ ہے نا. اب دبئی یعنی جتنے بھی آپ ایشیا کے ساتھ جتنے بھی ساحل سمندر کے ساتھ دیکھیں کیا ہے. ہم گوادر کو اس طرح ڈیولپ ہی نہیں کر پائے. یعنی سی پیک کے ساتھ کیا حال کیا آپ کے سامنے. 1 بیلٹ 1 روڈ اگر بنا ہوتا، کبھی آپ یورپ جا کر دیکھیں نا کہ ان کے دیکھیں ٹرینیں چل رہی ہیں، سڑکیں چل رہی ہیں، اتنا زبردست ترسیل کا نظام آ گیا ہے. اور دوسری طرف ہم اس بات کو سیریس سمجھ ہی نہیں رہے. ابھی آپ بتا دیں کہ چلے عمران خان پہ الزام لگاتے رہے، عمران خان کے بعد سی پیک کو کتنا آگے چلایا انہوں نے؟ بتائیں آپ کیا چلا سکے ہیں یہ؟ ابھی تو گوادر کا ایئرپورٹ کے حوالے خدا رہا یار یہ سوچے سیریس اس والے معاملے میں. اسلام آباد وائف لائٹ مینجمنٹ بورڈ کو تبدیل کرنے کا فیصلہ. اب رانا سعید آپ کو یاد ہوگا یہ جسٹس قاضی فیصل کے بہت یعنی قریب کا لفظ کہیں یا یوں کہیں کہ پسندیدہ لوگوں میں سے تھیں کہ وہ آپ کو یاد ہے منال ریسٹورانٹ اور باقی میں صرف ایک ہی جگہ پر کام ہوا تھا. یہ سارا ہے. اب ایک اور پٹیشن فائل انہوں نے کی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے کہ یہ جو بورڈ بنا ہے
یہ 5 سول سرونٹ پر مشتمل ہے۔ نئے بورڈ کی تشکیل اسلام آباد اپنا نیچر کنزرویشن اینڈ وائلڈ لائف مینجمنٹ ایکٹ کی سیکشن 3A کی خلاف ورزی ہے، اس کے لیے ہائی کورٹ آ گئے ہیں اور 7 فروری کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ کالعدم قرار دیا جائے۔ اب دیکھنا، اب تو آپ کے سامنے میرٹ کی یہاں کون سی میرٹ پہ اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہیں، یہاں کون سی تقرریاں ساری میرٹ پہ ہو رہی ہیں، جس طرح سے ہو رہی ہیں ساری چیزیں آپ کے سامنے، آپ دیکھ لیں، آپ بتا دیں کیا حالات اور واقعات ہیں، کس سمت میں جا رہے ہیں۔ یعنی یہ بڑی ایک تکلیف دہ بات ہے، بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ کیسے ہو رہا ہے یہ سارا نظام، کس طرح اس طرح نظام چل سکے گا۔ آپ نے میرٹ ایک طرف رکھ دی ہے، کیا اپوائنٹمنٹ ٹرانسفر اور پوسٹ چلیں اپنی جگہ بات ہے، چلیں وہ تو بیوروکریسی کی اپنی جگہ ہے، اتھارٹیز میں جو اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہیں کس بنیاد پر ہو رہی ہیں، پک اینڈ چوز، یعنی وہ نیپرا دیکھ لیں، پیمرا دیکھ لیں، اوگرا دیکھ لیں، ابھی یہ بنگ اتھارٹی ایک بنی ہے، پھر آپ جس سے مرضی دیکھیں وہاں پر سوابدیدی اختیارات اتنے زیادہ ہیں، اس کا فائدہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 27 جنوری کو جسٹس سید منصور علی اور جسٹس عقیل عباسی نے ایڈیشنل رجسٹرار نظر بیاس کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس واپس لے لیا تھا۔ فیصلے میں کہا گیا تھا کہ ایڈیشنل رجسٹرار نے جان بوجھ کر عدالتی کلام کی خلاف ورزی نہیں کی ہے اور ان کے خلاف بدنیتی کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جو ہے نا وہ واپس لے لیا گیا تھا، یہ بھی ریکارڈ کے اوپر ہے۔ اور واقعی حکومت نے اب ایڈیشنل رجسٹرار سپریم کورٹ کے خلاف توہین عدالت کیس میں 27 جنوری کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی ہے۔ حکیم نے اپیل میں درخواست کی ہے کہ جسٹس سید منصور اور جسٹس سید 2 رکنی بینچ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے، وہ تو واپس لے لی ہے، اب کالعدم کیا قرار دینا ہے۔ اور اپیل میں موقف یہ اختیار کیا کہ 2 رکنی بینچ نے فیصلہ جو اپنے اختیارات سے تجاوز تھا، اب مقدمے کے بینچ کے دائرہ اختیار پر بھی اعتراضات اٹھائے گئے۔ اپیل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آئینی ترمیم کے بعد ریگولر بینچ کو قانون چیلنج کرنے والے مقدمہ کی سماعت کا اختیار پہلے جورسڈکشنل ایشو طے ہونا تھا، میں نے پہلے بھی کہا تھا وہ کر سکتی تھی، ابتدائی سماعت کے دوران 26 جنوری کی تاریخ مقرر کی گئی تھی اور بعد ازاں جو ہے خود تبدیل کر کے 16 جنوری مقرر کیا گیا۔ واقعی حکومت نے درخواست میں یہ بھی کہا ہے کہ کسی بینچ کو اختیار نہیں ہے کہ وہ ججز کمیٹی کا کردار ادا کرے اور بینچ تشکیل دینے کا حکم لے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر سپریم کورٹ کے اس وقت ججز ہیں، میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت بھی ایک کمپرومائز ہوا تھا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ آئین کی خلاف ورزی ہے، رولز آف پروسیجر سارے وہ ہمیشہ وہی بناتے ہیں، اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایسی وجہ ہے۔ اور اب وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فیصلے کے نتیجے میں کمیٹی غیر فعال ہوگی، کمیٹی کا ایشو تو تھا نہیں، جورسڈکشن کا پوائنٹ جب اٹھایا ہوا ہے تو جورسڈکشن کا پوائنٹ پہلے اس کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نا۔ اور علی امین گنڈا پور کے حوالے سے آپ تعریف کے کچھ بہت کہہ رہے ہیں کہ بڑے زبردست انہوں نے سالانہ رپورٹ پرنٹ ہو چکی ہوئی ہے اور اس کے اعداد و شمار کا کیا کیا کچھ کیا ہے۔ ویسے تو پنجاب کی حد تک تو یہی باتیں ہو رہی ہیں نا، اخبار اشتہار چھپ رہے ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر لیا۔ آج تک میں نے بات کہا ہارس اینڈ کیٹل شو کے حوالے سے تفصیلات سامنے نہیں آ سکیں، کتنا پیسہ لگا ہے۔ اب یہ بھی بتایا جائے لیپ ٹاپ جو لے کر بیچے ہیں وہ کتنے کے لیے ہیں، کتنے مہنگے لیے ہیں، کتنے سستے لیے ہیں، کوئی چیز آئے تو سی نا، ٹینڈرنگ پروسیس سامنے آنا تو چاہیے نا۔ اور علی امین گنڈا پور نے صوبائی حکومت کی کارکردگی کی سالانہ رپورٹ جو ہے وہ میں نے بتایا وہ آپ کے سامنے بڑی وضاحت کے ساتھ آئے گی۔ اڈیالہ جیل کے باہر کیمپ لگا تو عمران خان کے حکم کے مطابق خیبر پختونخوا سے بھی لوگ آئیں گے اور ہم پاکستان تحریک انصاف کی جو عمران خان ہے پانی جو ہیں ان کی ہدایات کے پابند ہوں گے۔ ایک سوال کے جواب میں علی امین گنڈا پور کا کہنا تھا کہ گولی کیوں چلائی کے حوالے سے بار بار آرمی چیف سے بھی سوال کیا گیا، جس پر آرمی چیف کا کہنا ہے کہ ہم وفاقی حکومت کے ماتحت آتے ہیں۔ آرمی چیف کے مطابق وفاقی حکومت نے آرٹیکل 245 نافذ کیا تھا اور اس کا جو کچھ بھی ہوا وہ حکومتی اقدامات پر ہوا۔ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ گولیوں کی میری جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے گالیوں کی، اس میں عمران ریاض کا نام ایڈٹ ہے، گالیاں میں نے نہیں دی ہیں، میں نے دی ہیں لیکن کسی اور شخص کو دی ہیں اور یہ ڈیزرو کرتا تھا۔ ابھی خاص طور پر شیر افضل مرود کے حوالے سے بھی بات کی ہے، تو یہ باتیں ذرا دھیان سے رکھنا ہے، پارٹی کو جوائنٹ رکھیں، اکٹھے چلیں، اکٹھے معاملات کو لے کے آئیں، آپس میں لڑائی کا ملنا کیا ہے۔ شیر افضل مرود نے تو غیر ضروری لڑائی شروع کی ہوئی ہے، میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کوئی ضرورت ہے، انتظار کرتے ہیں جب عمران خان باہر آتا، آپ نے بیٹھ کر ایسی ایسی باتیں کیے جا رہے ہیں کہ جس کا وجود کوئی نہیں ہے، جو حالات اور واقعہ سے ہٹ کے ہیں، ایک دوسرے پہ الزامات لگانا، یہ الزامات کا سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے، بہت ہو گیا ہے۔ آپ کارکردگی دکھائیں، اپنی بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کس طرح چیزوں کو آگے لے کے جا رہے ہیں، کس طرح بہتری کی طرف لے کے جائیں گے۔ آپ کو یہ چیزیں بتانی ہیں، یہ بتائیں گے تو حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔